السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 22 ذہن اور نفس دا مائنڈ اینڈ دا سیلف۔ گزشتہ کچھ مقامات پر نفس کو ذہن سے تشبیہ دی ہے۔ ان مقامات کی مناسبت سے یہ ضروری تھا۔ علم نفس کی کمی یا غیر موجودگی میں ذہن کو ہی نفس کہا جاتا ہے، لیکن نفس کو ہمیشہ صرف ذہن ہی سمجھتے رہنا بہت بڑی خطا ہے۔ ذہن اللہ کی شاندار تخلیق ہے، یہ عقل کا مرکز ہے، اس کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے۔ اس لیے اب تک جو بھی لکھا ہے اس کا نتیجہ نکالنا بہت ضروری ہے۔ پریسائز کنکلیوژن کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ معلومات وسیع تر ہیں۔ ذہن انسان کی داستان کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ زندگی اور دنیا دونوں پر چھایا ہوا ہے۔ جب بھی انسان اپنی شخصیت کا کوئی بھی تصور بناتا ہے اور اس تصور کو، اس امیجنیشن کو جینا چاہتا ہے، پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، ذہن اس شخصیت، اس کردار کے خدوخال پیدا کر کے اسے زندگی میں ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ شخصیت ہے جو کہ نفس ہے۔ اس کا اور ذہن کا بے حد پیچیدہ اور گہرا باہمی تعلق ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ تعلق ہے کہ لوگ نفس اور ذہن کے درمیان موجود اس باریک فرق کی پہچان کرنے سے اکثر ہمیشہ قاصر رہتے ہیں۔ عام طور پر نفس کو میں کہا جاتا ہے، ٹھیک کہا جاتا ہے، میں کو جانتے ہیں۔ نفس میں ہے، میں شخصیت ہے، میں ایک شخص ہے۔ شخصیت حقیقت نہیں ہے، یہ ایلیوژن ہے۔ پرسنالٹی شناخت ہے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ میں ایک شناخت ہے، میں خود کو ہر شے سے جوڑتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ میں کی شناخت ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ شناخت میں کو دنیا نے دی ہے اور دنیا بذات خود دھوکہ ہے۔ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ میں کا نام تک اس کے ماں باپ نے رکھا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے، دوست دشمن، اپنا مذہب، اپنا ملک اور اپنے افکار و خیالات خود نہیں چنے، یہ دیے گئے ہیں۔ میں کے ذہن میں پروگرامز کی طرح نصب کیے گئے ہیں، اس لیے میں محض ایک خیال ہے۔ میں کو اس کی اصل شناخت کا کوئی علم نہیں ہے۔ انسانوں کے اس سمندر میں اس کی حیثیت ایک گمشدہ کسی ہے۔ میں اپنی دنیا کو اپنے علم سے جانتا ہے اور خود کو آگے بڑھاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے اپنی موت تک کے سفر میں ہے، ایک مدت ٹائم لائن میں ہے۔ اسے دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ مرنے سے پہلے اسے اپنی اصل شناخت تک پہنچنا ہے، اسے جاننا ہے کہ وہ جسے میں کہتا ہے وہ اصل میں کون ہے۔ میں کو جو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، سنایا اور دکھایا گیا، سب ایک سراب ہے۔ اسے ضروری لیکن فرضی معلومات دے دی گئی ہیں تاکہ وہ زیست کر سکے، زندہ رہ سکے، حرکت کر سکے، موو کر سکے۔ اسی سراب، اسی دھوکے کے دوران اسے بہت ہی دھیرے سے، غیر محسوس انداز سے یہ جتلا دیا گیا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اسے اب آغاز کرنا ہے، اس کا اصل سفر اب سے، آج سے شروع ہوتا ہے۔ اسے اپنے علم کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہے، ذہن کو نئے سرے سے تیار کرنا ہے۔ اسی ذہن کو جواب تک اسے گمراہ کرتا چلا آیا ہے، اور اس گمراہی کی وجہ بھی خود یہی میں ہے۔ اس نے جو شخصیت اپنے ذہن کو دی ہے، ذہن نے اسی کردار کو نبھایا ہے۔ اب اس میں کو اپنے اندر موجود علم کو درست کرنا ہے، چھاننا پٹکنا ہے اور اس کی سمت ٹھیک کرنی ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے اندر موجود کچرے سے جان چھڑانا ہوگی تاکہ حقیقی علم اس کی جگہ لے سکے۔ اس کے لیے اس میں کو جاننا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی نہیں جانتا، I don't know anything at all۔ اسے کچھ خبر نہیں کہ سچ کیا ہے، اور سچ کیا ہے اس کو جاننے کے لیے اسے جھوٹ کو فنا کرنا ہوگا، سوچ کو اس کی درست جگہ پر رکھنا ہوگا، خود کو تعلیم دینا ہوگی، تربیت کرنا ہوگی اور اپنا علاج بھی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں کو خود سمیت ہر شے کو نئی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ پھر یہی ذہن ہر قدم پر اس کا ساتھی ہوگا۔ جب ذہن جان جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تو وہ جان لینے کو رضامند ہو جاتا ہے۔ میں کو اپنی عقل کو خود اپنی ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ کوئی پیر فقیر، کوئی عالم، کوئی بابا، کوئی مرشد اس کی ناؤ پار نہیں لگا سکتا۔ اسے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لینا ہے کہ استاد کی ضرورت رہے گی، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ استاد اسے کندھے پر بٹھا کر پار لے جائے گا۔ رستے کا علم ہو بھی جائے تو بھی سفر میں کو خود ہی کرنا ہے، تن تنہا۔ جب نفس کی حقیقت ذہن پر آشکار ہوتی ہے تو ذہن پر انکشاف ہوتا ہے کہ نفس اسی کا ایک حصہ ہے۔ پیاز کے چھلکوں کی طرح دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ذہن کو، عقل کو نفس کا علم عطا ہوتا ہے تو ذہن اور نفس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں ایک نہیں رہتے بلکہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت اور تذبذب سے تکتے رہتے ہیں، پھر ان دونوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔
دونوں ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے خوب جاننے بوجھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سے ایک کاریوار دکھائی دیتا ہے۔ یہ جہات اکبر ہے، یہی وہ پاکیزہ اور بلند عقل ہے جو تنہا ہے، جس میں نفس کمزور ہے۔ یہی بلند عقل اصل علم ہے، یہی وہ علم ہے جو پھر رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی شخصیت کے بت کو توڑ دینے سے ذہن کو آزادی عطا ہوتی ہے، یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دینا ہے۔ ایک آزاد ذہن پر شخصیت کبھی حاکم نہیں رہ سکتی، شخصیت کبھی نہیں مرتی، یہ ہرگز کسی صورت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ شخصیت اس دنیا میں کبھی کسی کے ہاتھوں نہیں مری، ہاں یہ کسی حد تک تسخیر ہوتی ہے، اسے درست کیا جا سکتا ہے، اسے سکھایا سمجھایا اور سدھایا جا سکتا ہے تاکہ شخصیت کا اثر کم سے کم سطح پر رہ جائے، بس اتنا جس قدر زندگی گزارنے کو ضروری ہو۔ پھر جبلتیں کمزور ہو جاتی ہیں، غالب نہیں رہتی، ان سے نپٹنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس، خدا اور ذہن کے درمیان ایک حجاب ہے، اپنی شخصیت کو شناخت مان کر جینا حجاب ہے۔ شخصیت کبھی خدا تک نہیں پہنچ پائی اور نہ ہی کبھی پہنچ پائے گی۔ ذہن اور نفس کے اس باریک ترین فرق کو اچھی طرح جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں عقل کی فروزہ مشل کے سوا اس گھپ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ انا سے نجات ملتے ہی انسان کی پرواز لا ہوتی ہے۔ ذہن خیال ہے، سوچ ہے اور ہمیں اپنے خیالات کو درست کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شخصیت کو تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ جو فنا فی النفس کا خواب دیکھتا ہے وہ مجذوبیت کو جاتا ہے۔ شخصیت کے بغیر کوئی ایک قدم نہ چل پائے گا۔ شخصیت کی جو چھاپ ہے، جو شخصیت کے افکار و نظریات ہیں، عزت اور بے عزتی ہے، جو غرور اور تمکنت ہے، سیکیورٹی کا جو خوف ہے، یعنی یہ پورے کا پورا جو ماسک، جو خول اس شخصیت پر چڑھا ہوا ہے، اس کو جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ جاننے اور دیکھنے سے، مسلسل جانتے ہی رہنے اور دیکھتے ہی رہنے سے شخصیت کے جو نفس کی صورت کار فرما ہے، بت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، مضبوط قلعے کی فصیل میں دراڑیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور اونچے اونچے برجوں سے اینٹیں نیچے گرنے لگتی ہیں۔ آخرکار دھیرے دھیرے ایک سچی، کھری، بے داغ، شفاف اور چاند کی طرح چمکتی ہوئی شخصیت کے روپ میں انسان نمودار ہوتا ہے۔ یہ پرانا نہیں، نیا انسان ہوتا ہے، یہ نیا جنم ہے۔ مزید سمجھتے ہیں۔ ہر شخص کے کئی روپ ہیں، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، حاکم، محکوم، ظالم اور مظلوم جیسے ہر شخص کے ان گنت روپ ہیں، جو وقت اور حالات کے مطابق شخصیت دھارتی رہتی ہے۔ ان میں سے اصل روپ کون سا ہے؟ اصل روپ وہ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہر شخص کے سارے روپ بہروپ جانتا ہے، وہ اسے ہر لمحہ اداکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اتنے چہروں میں بٹا ہوا انسان پستی کی آخری حدوں میں ہوتا ہے۔ ایک مہان اداکار کی طرح پل پل بھیس بدلتا یہ نفس اللہ کی رضا کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی ہے تو کیسا بدترین دھوکہ ہے کہ اداکار یہ بھی نہ جانتا ہو کہ وہ اداکار ہے۔ انسان کو اتنے چہروں میں اپنا ایک چہرہ ڈھونڈنا ہے، وہ چہرہ جو اس کا اصل روپ ہے، جسے پہن کر وہ سب کے سامنے آ جائے۔ بھائی بنے تو اپنے بھائی کا ہمدرد ہو، باپ ہو تو بیٹے کو سیدھی راہ پر لے چلنے والا ہو، بیٹا ہو تو نیک ہو، خاوند ہو تو نرم، شفیق اور مہربان ہو۔ جو بھی ہو، جیسا بھی روپ دھارے، اس کے پیچھے اس کا ایک ہی چہرہ ہو، اور وہ اللہ کے مخلص بندے کا چہرہ ہے، وہ مسلمان کا چہرہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے بذات خود مسلمان رکھا ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جو اللہ نے انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائی۔ اگر انسان اندر سے مسلمان ہے تو اللہ اس کی ساری شخصیت کو اس کی تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، ورنہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ جو چہرہ اللہ کو مطلوب ہے، جو سچ کا چہرہ ہے، وہ سچے کا چہرہ ہے۔ اگر انسان کا کردار ہر حال میں اعتدال پر ہے، بیلنس پر ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ ویسے بھی انسانیت کا کم سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی برا ہو تو سرعام ہو، ببانگ دہل ہو، اللہ کے سامنے بھی برا ہو جائے، اپنے سامنے بھی خبیث ہو اور دنیا کے سامنے بھی خود کو بدکردار ظاہر کر دے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر خود کو ٹھیک کر لے، اطاعت گزار ہو جائے، سر کو جھکا دے اور سب کے سامنے سچا ہو جائے، اللہ کے سامنے بھی، اپنے اور دنیا کے سامنے بھی۔ پھر اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ دنیا اسے کیا کہتی ہے، لیکن ایک کام کبھی انسان کو زیبا نہیں، اور یہی وہ کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنے چہرے سجا لینا کہ یہ بھی یاد نہ رہے کہ اصل کون ہے؟ یہ تو منافقت ہے، اور منافقت حیوانوں سے بدترین کام ہے کہ کوئی حیوان بھی منافق نہیں۔ یہ پستی، یہ ذلت اٹھانے کا حوصلہ صرف انسان میں ہی ہے، نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے۔
ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے، خود ہی مجرم بننا ہے، خود ہی انصاف کرنا ہے۔ یہ بہت ہی کڑا امتحان ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، شہیدی ہے مسلمانی کا ہو جانا، مگر اللہ جس کو توفیق عطا کر دے، اور توفیق توبہ سے ہے۔ جب توبہ کی توفیق عطا ہوتی ہے تو غیب سے ندا آتی ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مردان خدا کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ نفس انسان کی شخصیت ہے، اس کا کردار ہے، اور اس کردار کی تعمیر، اس کا اسٹرکچر ذہن میں بنتا ہے۔ یہ دشمن خدا کا اسٹرکچر ہے، اسے توڑنا بت شکنی کی رسم ادا کرنا ہے۔ یہ رسم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تزکیہ سکھایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ ترجمہ: اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ اب ہمیں اس پر کام شروع کرنا ہے، ایک ایک اینٹ کو توڑنا ہے۔ یہ مندر بہت بڑا ہے، یہاں ہزاروں بت سجے ہیں جو بڑے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بت ہمارے پرانے ساتھی ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے، یہ بار بار پلٹ کر حملہ آور ہوں گے، کبھی التجائیں کریں گے، کبھی قائل کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی لالچ سے، کبھی دنیا کے کھو جانے کے ڈر سے ہمیں دہشت زدہ کریں گے۔ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ شیطان ہے جو خوف دلاتا ہے اور مایوس کرتا ہے۔ ہر آتی سانس کے ساتھ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ بے ہم آزمائش کا، امتحان کا احساس اور ادراک ذہن انسان کو سنجیدہ رکھتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔